بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف، استغفار یقین جانے کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں مشاہدہ بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری سٹوری تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اسے شارٹ کر کے بیان کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ استغفار کے بارے میں پہلے سے میں جانتی تھی اور اس کا اثر اور فائدہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس وقت میں نے ایک بیوٹیشن کورس جوائن کیا تھا۔ جب میں صبح 6 بجے کورس کے لیے نکلتی تو رستے بھر استغفار کرتے ہوئے جاتی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو استغفار کرتے ہوئے جاتی، کہتی میری روٹین بن گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی، استغفار کی برکت سے اکثر جب میں نکلتی تو کوئی نہ کوئی خاتون اپنی گاڑی میں مجھے لفٹ دے دیتی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی اور پھر میں نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر سے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میرے بھائی مجھے 15,000 منتھلی پیسے بھیجتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے استغفار کو اپنی عادت بنایا، اچانک سے انہوں نے مجھے بغیر انفارم کیے 30,000 روپے بھیج دیے۔ یہ بھی استغفار کی ایک برکت تھی۔ کہتی ہے اسی دوران میرے فلیٹ کے الیکٹریکل آئٹمس جو تھے وہ خراب ہو گئے، اچانک سے ان میں خرابی آ گئی۔ تو کہتی ہیں میں ان دنوں استغفار کر رہی تھی، ایک دم سے میرے بابا کی کال آئی اور انہوں نے خود ہی کہا میں تمہیں 30,000 روپے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے فلیٹ کا جو بھی مسئلہ ہے تم وہ سالو کر لو۔ کہتی ہیں مجھے پیسے مل گئے اور میں نے اپنے سارے کام آسانی سے کر لیے۔ کہتی ہیں ہر بار جیسے ہی میں استغفار پڑھتی کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا کہ نعمت سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیتا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ میں وہ عمل چھوڑ دیتی، زیادہ لمبے عرصے تک وہ عمل نہیں کرتی۔ اور دیکھیں کہ انہیں خود اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ استغفار کی برکت سے کام بن رہے ہیں اور پھر بھی یہ وہ نہیں کر پا رہی۔ کہتی ہیں میری زندگی بہت سی پریشانیاں تھیں، جیسے کہ میرے شوہر کا مسئلہ تھا، اولاد کا نہ ہونا، ایجوکیشن رک گئی تھی میری، جاب کا نہ ہونا۔ کہتی ہیں میں ڈپریشن میں جا رہی تھی اور جہاں بھی نظر ڈالتی مجھے ہر طرف مسائل ہی مسائل دکھتے۔ کہتی ہیں مارچ 2025 کی بات ہے کہ رمضان کے شروع ہونے کی بات تھی۔ مجھے پہلے سے ہی ڈپریشن تھا لیکن اس وقت وہ اچانک بہت بڑھ گیا اور اتنا کہ میں ہلکی سی آہٹ سے بھی ڈر جاتی، رات کو سو نہیں سکتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی میں پریشان رہتی۔ دوسرے روزے سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ سب سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ روزانہ اگر آپ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہو تو اس کی برکات ملتی ہیں۔ میں نے اسٹارٹ کر دیا، روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی، اکثر 10,000 پڑھ لیتی، کبھی 21,000 تک بھی میں پڑھ لیتی۔ ساتھ ہی میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہیں اس نتیجہ یہ ہوا کہ میرا ڈپریشن دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور ختم ہو گیا۔ میں بالکل پرسکون ہو گئی۔ میرے پیسے کہیں پر پھنسے ہوئے تھے، ادھار دیے ہوئے تھے، وہ مل گئے۔ میں نے نیت کی کہ مجھے اولاد چاہیے اور اس نیت سے استغفار جاری ہے اور میرے ڈیز بھی ریگولر ہو گئے اور میں ہر دفعہ پرسکون رہتی۔ 3.5 منتھ گزر گئے، چھوٹے چھوٹے معجزے ہوتے رہے لیکن کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا، کوئی بڑی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی، تو میرا دل مایوس ہوا۔ مایوسی کی وجہ سے اس دفعہ میں نے استغفار نہیں چھوڑا بلکہ اس کی تعداد بڑھا دی اور ساتھ ہی درود ابراہیمی روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے لگی۔ لیکن اس بار میرے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی، ڈپریشن پھر سے شدید ہو گیا اور اس دفعہ مجھے استغفار اور درود پاک کی تعداد میں نے جو بڑھائی تھی میں نے یہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میرے خواب بہت خطرناک ہو گئے، ڈرانے ہو گئے، مجھے ہمیشہ خوف رہتا۔ ایک دن میں اپنے گھر والوں سے ملنے گئی آؤٹ آف سٹی، تو وہاں بیٹھ کر سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ اسٹڈی شروع کروں۔ جب واپس آئی اور میں نے سیریسلی اسٹڈی کا سوچا تو مجھے اپنی پرانی ڈگری یاد آئی۔ کہتے ہیں کہ اس ڈگری کا بھی اپنا ہی مسئلہ تھا۔ جب میں نے اپنا کمپلیٹ کیا تھا تو اس کی میں نے ٹرانسکرپٹ نہیں لی، سال گزر گیا اور جب 2017 میں اپلائی کیا تو پتہ چلا کہ میرے 6 سبجیکٹس کے ریزلٹس گم ہو گئے ہیں۔ تب تک HEC اور MCS کی ڈگری کی ختم کر دی گئی تھی۔ کہتے ہیں اس طرح میری ڈگری ضائع ہو گئی اور میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی لیکن مجھے کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہوا اور
میں کافی پریشان تھی۔ اب یہ بھی کہتی ہیں کہ بڑا مسئلہ تھا، سب یاد کر کے میں نے بہت پریشان ہوئی سب سوچ کر۔ کہتی ہیں کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی، صرف دل میں دعا کی کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے میری ڈگری نہ ملے۔ کہتی ہیں اچانک میری پریشانی سکون میں تبدیل ہو گئی اور مجھے اپنے خواب یاد رہے۔ کہتی ہیں صبح قریب 11 بجے میں نے ایک یونیورسٹی میں کال کی اور ان سے کہا، تو کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بی کام میں نے کیا ہوا ہے، اس کی بیس پر مجھے بی ایس سی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ کہتی ہیں پھر میں نے اپنی یونیورسٹی فون کیا، کال کی اور اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایڈمیشن آپ کو مل جائے گا، آپ کل آ جائیں۔ کہتی ہیں اگلی صبح میں جو ہے وہ گئی وہاں پہ، آفس کی لڑکی سے ملی اور ڈگری کا پورا بتایا اس کو، تو انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ کہتی ہیں اس نے مجھے ایک سینئر کے پاس بھیج دیا، میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے ایچ او ڈی کے پاس بھیج دیا۔ میں نے ایچ او ڈی کو اپنا سارا مسئلہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ایگزام ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ایگزام ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کے چیک کریں، اپنا رزلٹ وغیرہ معلوم کریں۔ کہتی ہیں ایگزام ڈپارٹمنٹ گئی، انہوں نے 1 ویک کا ٹائم دیا۔ کہتی ہیں اس دوران میری بھتیجی پیدا ہوئی اور میں ماما کے ساتھ ایک گھر میں ملنے گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میری ملاقات وہاں ایک لڑکی سے ہوئی اور وہ بہت اچھے اخلاق کی لڑکی تھی، اور میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ استغفار اور درود پاک پڑھتی ہوں، درود ابراہیمی 1000 ٹائم، استغفار 7000 ٹائم، تہجد پڑھ رہی ہوں، اور میں نے اسے اپنا مسئلہ ہی بتایا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے عبادت کے بعد بھی نا سکون نہیں ملتا، اور مجھے لگتا ہے میرا عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ عبادت میں ایسا فیل ہو نا کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ ہی میں نے جو ہے نا اپنے خواب وغیرہ بتائے، تو اس نے کہا کہ جادو کے مسائل ہیں، آپ سورہ بقرہ سنیں۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ سننا شروع کر دی، نتیجہ یہ نکلا کہ خواب میں پتہ چل گیا کہ مجھ پر جادو ہے۔ کہتی ہیں 2 ہفتے گزر گئے، جب میں یونیورسٹی میں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے رزلٹس مسنگ ہیں، لیکن مجھے بلایا، میں بہت پریشان ہوئی، روئی بھی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نارمل ہو گئی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو میں نے کال کیا اور سارا بتایا، تو اس نے کہا کہ میں بھی دعا کروں گی، آپ پریشان نہیں ہو، آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے دعا مانگی، نیکسٹ مارننگ میں جو ہوں ویسے ہی سب میں نے کیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا کی، ایگزامس ڈپارٹمنٹ گئی اور وہاں میں میم سے ملی، ایچ او ڈی سے ملی، 6 سبجیکٹس میرے مسنگ تھے، وائس چانسلر سے ملنے کے لیے کہا گیا، ان سے جا کے ملی۔ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن لکھنے کے لیے دی گئی، اپلیکیشن لکھ کے سبمٹ کرائی۔ پھر یہ سب پروسیس ہوتا رہا، اس سب پروسیس میں کافی لوگوں سے ملتی رہی اور ڈسکشن چلتی رہی، اور آخر میں انہوں نے حل یہ نکالا کہ آپ ہی دوبارہ سبمٹ کرائیں اور اپنے 6 پیپرز جو ہیں دوبارہ دیں۔ کہتی ہیں کہ 6 سبجیکٹ کا یہ جو ایگزامس تھا تقریباً 12,000 اس کی فی تھی۔ کہتی ہیں میں گھر آئی، استغفار کرتی رہی، دعا کرتی رہی، تو مجھے ایک کلائنٹ ایک پروجیکٹ ملا جس کی مجھے جو پیمنٹ ملنی تھی وہ 120 کی تھی۔ کہتی ہیں میں نے وہ کام کیا، مجھے اس کی پیمنٹ ملی اور میں نے 2 ویک کے اندر ہی اندر اپنی فی جمع کروا دی، اور اس دوران اپنی اسٹڈی کی اور اپنے پیپرز دیے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں میرا رزلٹ آیا، مجھے اب میں ٹرانسکرپٹ کے لیے اپلائی کروں گی، الحمدللہ اب میرے پیپر کلیئر ہو گئے، اور جو بھی سنتا ہے وہ حیران ہوتا ہے۔ کہتی ہیں پہلے بھی میں 4 بار اپلائی کر چکی تھی ڈپارٹمنٹ، لیکن وہاں سے کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور اس بار دیکھیں جب استغفار اور درود شریف پڑھا تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہوا، پیپرز بھی دے دیے اور ٹرانسکرپٹ کے لیے اپلائی بھی کر دیا الحمدللہ۔ کہتی ہیں میں جس کو بھی بتاتی ہوں سب حیران ہیں کہ میری ڈگری کے لیے اپلائی ہو گیا ہے اور میرے ڈاکیومنٹس پر نیم بھی چینج ہو گیا ہے کیونکہ اب ہسبینڈ کا نام چلے گا۔ تو کہتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا بس آپ یقین کریں درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنے کی برکت سے ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ سب کے پیپرز گم ہو گئے، آپ کے ایگزامس میں کا رزلٹ مسنگ ہے، اور آپ نے 4 دفعہ پہلے بھی اپلائی کیا اور کچھ نہیں بنا، اور اس بار ایچ او ڈی بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، وائس چانسلر بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے خود ہی سے بتا دیا کیا کہ آپ یہ پروسیس کرو اور آپ کی ڈگری آپ کو مل جائے گی۔ کہتی ہیں الحمدللہ ان سارے پروسیس میں نا ایک چیز یہ ہوئی کہ سب مجھ سے محبت کرنے لگے، اور میں جس سے بھی بات کروں نا وہ مجھے عزت دینے لگا۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں اللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اولاد بھی دے گا اور میری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی مجھے جاب بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہتی ہیں سفر کے درمیان مجھے چھوٹے چھوٹے بہت سے معجزات دکھیں، اور میں نے لاتعداد معجزات میرے سامنے آئے، اور یہ سب جو ہے نا میں آپ کو بہت شارٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ
مجھے یہ سب پڑھتے ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سب پڑھتے ہوئے 7 مہینے ہو گئے، اور الحمدللہ ان 7 مہینوں میں نے چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اب دیکھیں ان کے کیس میں 7 مہینے ہو گئے ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، لیکن یہ پڑھ رہی ہیں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی، 7000 مرتبہ استغفار، اور دیکھیں زندگی کے کام آسان ہو رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، کام بن رہے ہیں، رفتہ رفتہ کر کے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جادو کے مسئلے ہیں جو کہ بہتر ہو رہے ہیں، پہلے سے ختم ہو رہے ہیں، دلی سکون آ رہا ہے۔ تو بس آپ لوگ بھی پڑھتے جائیے، یقین رکھیے ذات پر اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، اور بے شک وہ نوازتا ہے، بے حساب نوازتا ہے۔